السلام علیکم، میں غلام مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زندہ باد HD۔ نواز شریف صاحب نے عمران خان کو بڑی آفر کروا دی ہے۔ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو کیا آفر کروائی اور کس کے ذریعے کروائی؟ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی مانے جاتے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کے اہم ترین آدمی ہیں۔ جب اسحاق ڈار صاحب پاکستان آئے تو تب بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب شہباز شریف کی جو حکومت ہے اسے ٹیک اوور کر لیا جائے گا اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے، اور انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر کا لقب بھی دیا گیا۔ اور حالیہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اسحاق ڈار صاحب نے صدر عارف علوی سے 2 متواتر ملاقاتیں کی، اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ اور یاس صادق صاحب نے بھی ملاقات کی۔ تو اس ٹائم صرف یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ جو اسمبلی عمران خان صاحب تحلیل کرنا چاہتے ہیں اس سے روکنے کے لیے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اور مفاہمت کا جو عمل ہے اسے کرنا چاہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے اور اسمبلی تحلیل نہ ہو اور آگے مل کر چلا جائے۔ لیکن اب صابر شاکر جو ایک سینئر اینکر پرسن ہیں، رپورٹر بھی ہیں، جو کہ ARY نیوز سے منسلک تھے، انہوں نے ایک نیوز بریک کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو بڑی آفر کروا دی ہے، اور اس آفر کے لیے اسحاق ڈار صاحب ایک بار پھر صدر عارف علوی سے ملنے گئے۔ عمران خان صاحب کی اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد یہ ملاقات ہوئی اسحاق ڈار اور صدر عارف علوی کی، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو آفر کروائی گئی کہ ہم مل کر آگے چلتے ہیں، ان تمام جو اتحاد ہے اس کو بھی علیحدہ کر دیتے ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دیتے ہیں، ہم PTI اور نون لیگ جو مسلم لیگ نون نواز ہے وہ مل کر آگے چلتے ہیں، اور ہم ایک میثاق جمہوریت کا جو معاہدہ ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جس کے اوپر ایک اور بھی اتفاق کیا گیا اس پوری میٹنگ کے دوران کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے سیاست کے اندر اسے بھی ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے گی، اور اسے بھی ختم کرنے کے لیے جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جتنے بھی اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی وہ بھی ہم مل کر کریں گے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بہت بڑی آفر کروائی گئی ہے عمران خان صاحب کو، اور نواز شریف صاحب چونکہ جو ایک بات بریک ہوئی جو کہ نواز شریف صاحب کے کان تک پہنچی، اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے بات کریں، اور وہ عمران خان صاحب سے بات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ یہ تھی کہ PDM کو جو ٹاسک ملا تھا وہ صرف عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنے کا نہیں ملا تھا، وہ صرف انہیں یہ ٹاسک نہیں ملا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو سیاست سے ایلیمینیٹ کرنا ہے، بلکہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو بھی سیاست سے ایلیمینیٹ کرنا ہے، انہیں بھی سیاست سے باہر رکھنا ہے، اس گراؤنڈ سے اس میدان سے باہر کر دینا ہے۔ سیاست کے میدان میں ان تینوں کھلاڑیوں کو اب نہیں کھیلنے دینا، یہ ٹاسک دیا گیا تھا۔ جب یہ ٹاسک اور اس کی خبر نواز شریف صاحب تک پہنچی تو انہوں نے بڑا فیصلہ کیا، اور وہ اب اپنے چھوٹے بھائی جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں انہیں بائی پاس کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ ہونا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور مل کر آگے چلنے کے لیے انہوں نے پیغامات بھجوائے ہیں، جس کے بعد عارف علوی صاحب بھی عمران خان صاحب سے رابطے کر رہے ہیں۔ اور اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں خود بخود واضح ہوتا جائے گا، لیکن ایک چیز اس میں طے ہوئی ہے کہ اب جو عدم اعتماد ہے پرویز الہی صاحب کے خلاف وہ کامیاب نہیں ہوگی، یعنی کہ جو نون لیگ نے عدم اعتماد جمع کروائی ہے پرویز الہی صاحب کے خلاف وہ اب کامیاب نہیں ہونے والی۔ وہ کیسے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سب سے پہلے تو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے گورنر پنجاب کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ نے غیر آئینی قدم اٹھایا ہے، آپ نے ایک اجلاس آلریڈی اسمبلی میں چل رہا ہے، اسمبلی ان سیشن ہے، اور آپ نے ایک نیو سیشن کال کر دیا ہے، تو ایسا گورنر پنجاب کے پاس اختیار نہیں ہے، آئین پاکستان کے تحت آپ نیو سیشن نہیں بلوا سکتے۔ تو آپ نے ایک تو غیر آئینی اقدام کیا ہے، غیر اخلاقی اقدام کیا ہے، اور ہم آپ کے اس حکم پر جو پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہ کسی بھی اجلاس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں کرنے والا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چونکہ اب جو پنجاب اسمبلی کے وزارت اعلیٰ شپ ہے، اس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، ان تینوں کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے۔ اعتماد کے ووٹ کا تو معاملہ ہی حل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اجلاس ہی طلب نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے غیر قانونی اقدام کیا ہے، اور آپ یہ کورٹ میں تو چیلنج ہو سکتا ہے لیکن اس پر جو سیشن ہے وہ کال نہیں کیا جا سکتا۔ اب پیچھے بچ جاتا ہے عدم اعتماد کا معاملہ۔ عدم اعتماد تینوں کے خلاف آئی ہوئی ہے، جو کہ وزارت اعلیٰ کے خلاف بھی ہے، اسپیکر کے خلاف بھی ہے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی ہے۔ اس پر عمران خان صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے مطابق اب سب سے پہلے وزارت اعلیٰ پر عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی، یعنی کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد آئی اس پر سب سے پہلے ووٹنگ ہوگی، کیونکہ وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگی، اس میں کوئی چھپنے والی بات نہیں، اس میں سب کے سامنے ووٹنگ ہوتی ہے۔ اور چونکہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ اگر کوئی اپنی پارٹی سے منحرف ہو کر ووٹ ڈالے گا، اپنی جو ان کی پارلیمانی صدر ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی کا صدر، اگر اس کے حکم کے خلاف جا کر ووٹ ڈالے گا تو نہ تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور دوسرا اس
मेंबर को डी सीट कर दिया जाएगा। इस डिसीजन के बाद जब शो ऑफ हैंड से जब वोटिंग होगी तो तमाम वोट जो हैं वो परवेज इलाही साहब को ही मिलेंगे। तो इस तरह से जो नंबर्स हैं वो नून लीग के पास पूरे हैं और अदम इत्मीनान में वोटिंग के नंबर्स पूरे करने हैं नून लीग ने। तो पीटीआई के पास तो नंबर्स पूरे हैं। नून लीग कैसे नंबर्स पूरे करेगी? अगर वो इधर से बंदे नहीं तोड़ते तो उनके तो नंबर्स पूरे ही नहीं हैं। उनके पास 179 सीट्स हैं और उन्हें चाहिए 186 मेंबर्स। तो उनके ये 186 मेंबर्स पूरे नहीं हो सकते और इस तरह परवेज इलाही साहब इसमें सुरखरू होंगे, कामयाब हो जाएंगे। जब परवेज इलाही साहब अदम इत्मीनान में कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद वो असेंबली तहलील कर देंगे और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम इत्मीनान के ऊपर वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। डिप्टी स्पीकर तो जब असेंबली तहलील होगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, उनकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी, एमपीशिप भी खत्म हो जाएगी। जबकि स्पीकर तब तक अपनी सीट पर अपने ओहदे पर विराजमान रहेंगे जब तक आम इंतखाबात नहीं होते। आम इंतखाबात के बाद दोबारा असेंबली बहाल नहीं होती। दोबारा असेंबली के पहले सेशन को भी स्पीकर सब्तैन हुसैनी चेयर करेंगे और उसके बाद जो न्यू स्पीकर की वोटिंग होगी और जब वो अपना ओहदा संभाल लेंगे तो तब सब्तैन हुसैन जो है वो मुस्ताफी होंगे या अपने वो ओहदे से सबुकदोश हो जाएंगे। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है जो हमने आपके सामने रखी कि वजारत आला भी बच रही है और असम्बलीज भी तहलील हो रही हैं और डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर है उनके खिलाफ अदम इत्मीनान पर वोटिंग भी नहीं होने वाली। और दूसरा तरफ नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को ऑफर करवाई है कि हम मिलकर हुकूमत में आते हैं, हम मिलकर मिसाक जमहूरियत पर काम करते हैं, हम मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। चूंकि हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और हमें ही सियासत बाहर करने की कोशिश की जा रही है, तो हम मिलकर काम करते हैं। ये न्यूज़ ब्रेक की है साबिर शाकिर साहब ने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।